مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹرز دور ایک اویسس تھا جسے لوگ کہتے تھے خیبر، قلعوں کا شہر، مضبوط دیواریں، اونچی فورٹریسز اور ایک ایسی طاقت جو سمجھتی تھی کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مدینہ سے ایک لشکر نکل چکا ہے، اور اس لشکر کے لیڈر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سفر صرف جنگ کا نہیں تھا، یہ سفر تھا سازشوں کو ختم کرنے کا۔ حدیبیہ کی ٹریٹی ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے کے لیے قریش کے ساتھ امن میں رہے، مگر ایک جگہ ابھی بھی خطرہ بنی ہوئی تھی، خیبر۔ یہاں وہ لوگ رہ رہے تھے جن کو مدینہ سے نکالا گیا، بنو نادر۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عرب کے قبیلوں کو اکسایا تھا مدینہ پہ حملہ کرنے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر خیبر کو نہیں روکا گیا تو مدینہ محفوظ نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 1400 صحابہ کے ساتھ سفر شروع کیا۔ صبح کا وقت تھا، خیبر کے لوگ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، ہاتھ میں تھے اوزاریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لشکر آ رہا ہے تو وہ چیخ اٹھے، محمد اور ان کا لشکر آ گیا، محمد اور ان کا لشکر آ گیا۔ اور پھر خیبر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ خیبر ایک قلعوں کا سسٹم تھا، ہر قلعہ الگ، ہر قلعہ مضبوط، اور ہر قلعے کے اندر ہو رہی تھی جنگ کی تیاری۔ مسلم آرمی کو ہر فورٹریس کو الگ الگ جیتنا تھا۔ یہ آسان بات نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے اور جنگ مشکل ہوتی گئی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس رات ہر صحابی کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ کاش وہ شخص میں ہوں۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ جمع تھے، لیکن جس شخص کا نام لیا گیا تھا وہ شخص موجود نہیں تھے۔ وہ تھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کے آنکھوں میں درد تھا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر دعا کی اور اپنا مبارک سلائیوا ان کے آنکھوں میں لگایا، اور فوراً ہی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں دیا اور کہا، آگے بڑھو۔ علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں یقین تھا اور دل میں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ سیدھا گئے، قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ تیز مقابلہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو زور سے جھنجھوڑا اور اسے اکھاڑ لیا۔ انہوں نے اس دروازے کو اپنی ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا۔ وہ وزندار دروازہ ان کی ڈھال بنا۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تب 7 صحابوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ 7 لوگ مل کر بھی اس دروازے کو ہلا بھی نہیں سکے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، ایک بھنا ہوا بکرا، مگر اس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا لیا اور کھایا، اور فوراً محسوس کر لیا کہ اس میں زہر ہے۔ انہوں نے کھانا تھوک دیا، مگر ان کے ساتھ ہی ایک صحابہ نے بھی وہ نوالا کھا لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ خیبر کے قلعے گھر چکے تھے۔ عرب
بدلنے لگا تھا۔ لوگ اسلام کو صرف ایک دین کی طرح نہیں، اسلام کو ایک طاقت کے طور سے دیکھنے لگے۔ لیکن اب بھی ایک شہر باقی تھا، ایک شہر جو اب بھی اسلام کے خلاف تھا، مکہ۔ اور بہت جلد ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو ہسٹری بدل دے گا، کانکویسٹ آف مکہ۔